ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم یہ بات مت کہو راعنا وقولوا انظرنا، اور اس طرح کہا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آؤ انظرنا کہو، راعنا مت کہو، واسمعوا، اور جو تمہیں حکم دیا جائے اس کو غور سے سناؤ، سننے کے بعد اس پر عمل کیا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس دردناک عذاب ہے۔ ان کافروں کو ان کی سرکشیوں کی بنا پر تو ضرور عذاب دیا جائے گا، لیکن اے ایمان والو تم اپنے قول اور عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے فعل سے ایسا عمل مت کیجیو کہ تم بھی کافروں کی طرح عذاب کے مستحق بن جاؤ۔ یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اور بڑے بڑے منافق تھے، کافر تھے، مشرک لوگ رہتے تھے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جس میں وہ مسلمانوں کو تنگ نہ کرتے یا تکلیف نہ دیتے۔ تو انہوں نے اب ایک سازش کی اور ایک تدبیر سوچی، اس تدبیر کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی جائے اور آپ کے بارے میں برے بھلے الفاظ کہے جائیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ایک لفظ ڈھونڈا جس کا نام ہے، جو لفظ ہے راعنا۔ راعنا کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن عبرانی زبان میں یہ لفظ راعنا اس کا معنی ہے بد دعا۔ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا تھا جب کسی کو بد دعا دی جاتی تھی۔ اب یہودی بڑے شرارتی تھے، انہوں نے شرارت یہ سوچی، شیطان نے ان کے دل میں کہا کہ جب بھی نبی علیہ السلام کے پاس جائیں نا تو یہ لفظ بولیں۔ اب ظاہر ہے سامنے بیٹھنے والے لوگ عربی ہیں، وہ عربی زبان میں سمجھی گئے کہ راعنا کا معنی تو صحیح ہے کہ راعنا کا معنی رعایت کیجئے، تو یہ اچھے لوگ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہماری رعایت کیجئے۔ تو دراصل اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کو بددعا دے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب جو پاس بیٹھے تھے عربی زبان بولنے والے اور جاننے والے صحابہ کرام، انہوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ لفظ استعمال کیا جا رہا تھا تو مسلمان بھی اس لفظ کو بولنے لگ گئے، مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بارے میں کوئی وحی نہیں آئی تھی، ان یہودیوں کی اور کافروں کی اس شرارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آگاہی نہیں آئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں نے جب یہ بولنا شروع کر دیا تو کافر اب پیچھے ہٹ گئے اور چھپ کر سنتے اور بڑی تالیاں مارتے خوش ہوتے۔ کیوں خوش ہوئے بھائی؟ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کس کام پہ لگا دیا ہے، بیچارے سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہمارا مقصد اس بات کو بولنے سے کچھ اور ہے، مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ رہے، ہمیں دیکھا دیکھی وہ بھی یہ بات بولنے لگ گئے۔ پہلے ہم کام نبی علیہ السلام کے خلاف دشمنی چھپ کر کرتے تھے، اب ہمیں زبردست گر مل گیا ہے، ہم مسلمانوں کی زبان سے ان کے نبی کی بے حرمتی کریں گے، نعوذ باللہ۔ اب مسلمان بھی بولتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی، اے مسلمانوں لفظ ٹھیک ہے، اس کا معنی عربی زبان میں ٹھیک ہے، لیکن اس لفظ کا مطلب کافر غلط لے کر نبی علیہ السلام کو بددعا دے کر ان کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوگے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس لفظ کو مت بولا کریں، بلکہ نبی علیہ السلام کے دربار عالیہ میں جب حاضر ہوں تو کہا جائے انظرنا، الہ العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر رحمت کیجیے، یہ لفظ استعمال کیے جائیں۔ تو اس سے ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی جائز کام، اس مسئلے کو یاد رکھیں، کوئی بھی جائز کام جو آپ کی نظر میں حقیقت میں جائز ہے لیکن دوسرے مخالف لوگ یا کم عقل لوگ یا نادان اور جاہل ان پڑھ لوگ یا قرآن حدیث سے دور جو لوگ ہیں وہ آپ کے اس جائز عمل کو وسیلہ بنا کر ناجائز کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ جائز کام بھی آپ کے لیے ناجائز ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے جس وقت کعبہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا اپنے زمانے میں، تو اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کی بنیادیں جو تھی وہ تقریباً مٹ چکی تھی، دیواریں کھودی، نقشہ ظاہر ہوا۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر جب شروع کی، اب وہاں پر حلال مال کا جو چندہ جمع کیا تھا وہ تھوڑا ہو گیا،
اور تعمیر بڑی تھی، زیادہ تھی، وسائل کم تھے، وہاں پر کچھ چیزیں خانہ کعبہ کی ایسی تھیں ان کو کعبہ شریف سے باہر آزاد جگہ میں چھوڑ دیا، اور خانہ کعبہ کی عمارت موجودہ وسائل کے لحاظ سے جتنی بن سکتی تھی اتنی بنا دی۔ اب بیچ میں ایک جگہ جیسے حتیم کعبہ جس کو کہتے ہیں، وہ کعبہ کا اندر کا حصہ ہے، باہر کا نہیں ہے، لیکن وہ باہر ہے۔ آپ دیکھیں گے تصویر میں، یا اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے وہاں پر جانے کی، اپنے گھر کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی بار بار زیارت کی، اللہ ہم سب توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر اگر جائیں گے تو وہ آپ چیز دیکھیں گے، خانہ کعبہ کی دیوار جو عمارت ہے اس کے باہر ایک جگہ وہاں نشان بنا ہوا ہے جس کو حتیم کہتے ہیں یا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ دراصل اندر تھا اور بعد میں جو ہے وہ باہر رہ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پر وسائل کم تھے کعبہ شریف کی عمارت پوری کرنے کے لیے۔ اب نبی علیہ السلام کو پتہ تھا اور آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اس کعبہ شریف کی عمارت کو شہید کر کے نئے سرے سے اسی بنیاد پر کعبہ شریف کو بناؤں جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تاکہ مکمل اسی نقشے پر خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہو جائے۔ لیکن ایک خطرہ پیدا ہوا۔ خطرہ کیا تھا؟ اگر میں نے کعبہ شریف کو تعمیر کرنے کے لیے توڑا اور نئی جگہ میں بنایا تو لوگوں نے کعبہ اس جگہ کو سمجھا تھا جو پہلے بنیاد جس طرح ہم نے بنایا ویسے ہی کعبہ سمجھائے۔ اب اگر میں تھوڑا سا اور زیادہ اس کو کھلا کر کے بناؤں گا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی، لوگ طرح طرح کے ہیلے جواز نکال کر خانہ کعبہ کی بے حرمتی پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ جائز کام بھی میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام کی دور کی زندہ مثال، جائز کام تھا کعبہ شریف کو پرانی عمارت پر بنانا، لیکن لوگوں کے فتنے میں پڑنے کا ڈر تھا، اس لیے آپ نے جائز کام بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ مسئلہ ہمیں یہاں سے معلوم ہوا۔ رائنا کا معنی ہے رعایت کیجیے عربی زبان میں، لفظ بولنا جائز ہے، لیکن اس لفظ کو جب ہم بولیں گے پڑھیں گے تو جو ہمارے دشمن اسلام لوگ ہیں وہ اس پر ہنس کر راستہ بنا کر نبی علیہ السلام کی توہین کا دروازہ کھول دیں گے۔ اس لیے فرمایا اس لفظ کو چھوڑ دو، کوئی دوسرا لفظ بولا کرو جس میں دو چیزوں کے مخالف ہونے کا خطرہ ہی نہ ہو۔ تو آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم نے یہ ہیلا کیا، ہم نے یہ ہیلا کیا، ہم یہ ہیلا کریں گے۔ ہم اپنے اس مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہیلا کرتے ہیں ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ وہ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے پیسوں کو آدھا جو ہے کسی کو تقسیم کر دیتے ہیں، آدھا قرض دے دیتے ہیں، آدھا اپنے اخراجات میں لے آتے ہیں۔ اب پیسے تھوڑے ہو گئے تو زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، یہ ہیلا کر لیا لوگوں نے۔ اسی طرح بہت سے ہیلے لوگ اسلامی کاموں کے اندر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر وہ ہیلا، ہر وہ جائز کام جس سے نادان لوگ، ان پڑھ لوگ یا کم علم لوگ، دین سے دور لوگ یا کافر مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ لوگ دین کے اندر کسی غلط کام کو شروع کرنے کا آپ کے جائز کام کو ذریعہ بنا لیں تو وہ جائز کام کرنا آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ کام ایسا ہے جو شریعت کے اوپر قائم رہنے کا عمل ہے پھر تو آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس کو چھوڑیں۔ جہاں گنجائش بنتی ہے، جس جائز کام سے بھی فتنہ پڑنے کا خطرہ ہے اس جائز کام کو بھی آپ چھوڑ دیں تاکہ مخلوق فتنے میں نہ پڑ جائے۔ بس یہ آسان سی بات ہے۔ اسی کو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم یہ بات مت کہا کرو رائنا وقولوا انظرنا، یہ کہہ دیجیے کرو انظرنا یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم اور نظر رحمت کیجیے، واسمعوا اور جو تمہیں حکم دیا جائے اس کو غور سے سنا کرو، اس پر عمل کیا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کافروں کو اس حال پہ چھوڑ دیجئے، یہ جو کچھ کریں انہیں کرنے دیجئے، اس لیے کہ رب العالمین نے ان تمام سرکشی اور نافرمانیوں بدنما عملوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے اور ان کو مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، نمبر 1 ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں، نمبر 2 کفر اور شرک سے اجتناب کریں کہ یہ مکروہ اعمال ہیں، یہ ہمارے ہر عمل کو خراب کر دیتے ہیں، نمبر 3 ہر ایسے فعل، ہر ایسے قول سے بچیں جس کے اندر اللہ کے محبوب یا کسی بھی نبی علیہ السلام کی توہین ہوتی ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرات انبیاء کرام کی گستاخی سے محفوظ فرمائے، ادب احترام نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی ان مقدس تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل